سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں آج ہم سورہ کافرون کی ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ سورہ کافرون مکی صورت ہے اور اس میں کل 6 آیتیں ہیں۔ سورہ کافرون کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل فرما دیجئے، یا ایہا اے کافرون کافروں، قل یا ایہا الکافرون آپ فرماؤ اے کافروں، لا نہیں، اعبدو میں پوچھتا ہوں، تعبدون پوچھتے ہو تم، لا اعبد ما تعبدون نہیں میں پوچھتا جو تم پوچھتے ہو، ولا اور نہیں، انتم تم، عابدون پوجتے ہو، ما اعبد جو میں پوچھتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، ولا اور نہیں، انا میں، عابدم پوجوں گا، ما جو، عبدتم پوجا تم نے، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، ولا اور نہ، انتم تم، عابدون پوجو گے، ما اعبد جو میں پوجتا ہوں، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ یہ سورہ مبارکہ کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ تھا۔ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 18 ہے اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 109 ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یہی جمہور مفسرین کی رائے ہے اور یہی شہادت سورت کے مضمون سے ملتی ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب ائمہ مشرکین مکہ اسلام اور شرک کے درمیان سمجھوتے کی پیشکش کے ساتھ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ سورت مبارکہ رؤوس قریش کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ جماعت قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے اور ہم آپ کے دین کی اتباع کریں گے، آپ ہمارے معبودوں کی 1 سال تک عبادت کریں
اور ہم 1 سال تک آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اللہ ان اشرک باللہ سبحانہ وغیرہ، اور کہا آپ ہمارے معبودوں کو چھو لیں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ بس یہ صورت اس وقت نازل ہوئی، آپ مسجد حرام تشریف لے گئے، وہاں رؤساء قریش موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ صورت تلاوت فرمائی اور اس طرح وہ مایوس ہو گئے۔ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان حالات پر نظر رکھی جائے جو تدریجاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے سخت سے سخت ہو رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کے صبر و ثبات، عزم و استقلال اور حلم و برداشت کے سامنے رؤساء مشرکین پریشان و حیران تھے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں، جس کو خاموش دعوت کا دور بھی کہا جاتا ہے، رؤساء مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف توجہ نہیں کی۔ متکبرین کا ہمیشہ داعیان حق کے ساتھ پہلے مرحلے پر اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ وہ اس نخوت و پندار میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ داعیان چونکہ مال و دولت اور کنبہ و قبیلہ میں ان کے ہمسر نہیں ہیں، اس لیے ان کی بات کی کیا وقت، ان کی کیا حیثیت، یعنی یہ اور ان کی باتیں قابل توجہ ہی نہیں۔ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکے کے بعض پاک نفوس نے لبیک کہا اور اسلام خاموش و خفیہ دعوت کے مرحلے سے نکل کر اعلانیہ دعوت کے دور میں داخل ہو گیا، تو رؤساء مشرکین نے اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کو موضوع سخن بنانا شروع کیا اور ان عقائد پر خوب سخن سازی ہونے لگی۔ پاک نفوس مسلمانوں کا مذاق اور تمسخر اڑایا جانے لگا۔ جب اسلام کی دعوت نے زور پکڑنا شروع کیا تو رؤساء مشرکین نے عقائد اسلامی پر اعتراضات گھڑنے شروع کیے، ان کو بعد از عقل و امکان قرار دیا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے الزامات لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، یہ کہ آپ کاہن، ساحر، مجنون یا شاعر ہیں۔ قرآن مجید آپ کی اپنی اختراع ہے، آپ ایک اجمی ہیں۔ آپ ایک اجمی سے یہ آیات سن کر ہم کو سناتے ہیں۔ یہود و نصارہ سے رابطہ کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتحان لیا جا سکے۔ آپ سے طرح طرح کے سوالات کیے گئے، آپ سے کئی طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک طرح کی سرد جنگ شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باضابطہ پروپیگنڈا کی مہم شروع کی گئی۔ آپ اور آپ کے جانثار صحابہ پر مظالم ڈھانے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جہاں کہیں مسلمان نظر آیا اس پر رؤساء مشرکین ٹوٹ پڑتے۔ ان مظالم میں ہر روز اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نتیجاً صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے طائف کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ جو سماجی مقاطعہ کیا گیا وہ انہی مظالم کی ایک سخت ترین صورت تھی، جہاں تقریباً 3 سال آپ مائع خاندان محصور رہے اور انتہائی مشکل اور جان لیوا حالات سے دوچار ہوئے۔ یہ مقاطع رؤساء مشرکین کا اب تک کا سخت ترین اقدام ہی نہ تھا، بلکہ روایت عرب کے بالکل برعکس بھی تھا، کیونکہ خاندان کی عورتیں اور معصوم بچوں کو بھی اس محصوری سے سخت ترین مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ جب مذاق اور تمسخر اڑانے، اعتراضات اور الزامات گھڑنے، آپ اور صحابہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے اور پھر شعب ابی طالب کی محصوری سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کے حوصلے پست ہونے کے بجائے مزید بلند ہوئے، تو ظالم مشرکین نے مختلف طریقے سے اسلام پر روک لگانے کی کوشش کی، یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفت و شنید کر کے شرک اور اسلام کے درمیان اشتراک کی صورت پیدا کی جائے۔ سورۃ الکافرون کا نزول مشرکین کی ایسی ہی ایک کاوش کے رد میں ہوا۔ قرآن کریم میں ایک جماعت شاکرین یعنی ایمان والوں کی ہے اور دوسری جماعت کفار یعنی تکذیب کرنے والوں کی ہے۔ جو سورہ مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں یعنی سورہ کافرون، اس کی پہلی آیت مبارکہ کا مخاطب یہی کافرین کی جماعت ہے۔
قرآن مجید نے ان کو حزب اللہ اور حزب الشیطان قرار دیا ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کفار تکذیب کرنے والے لوگ آخر ہیں کون؟ مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ، یہی لوگ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ و مدینہ میں تھے۔ انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، انہی لوگوں نے آپ کی تکذیب کی۔ قرآن مجید میں کفر و تکذیب پر جو وعید جہنم سنائی گئی ہے، کیا وہ صرف انہی مکذبین مکہ و مدینہ کے لیے ہے، یا یہ وعید جہنم قیامت تک ایسے تمام مکذبین کے لیے ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر ہیں؟ قرآن مجید کی معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ اس وعید جہنم کا اطلاق ماورائے زمان و مکان تمام منکر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ آخرت یا باقی عقائد اسلامی، سب ایمان بالرسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عند اللہ قابل قبول ہیں۔ منکر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدعی توحید ہوں اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہوں، جب بھی وہ کافر ہی ہیں، اور اس بات پر ہمیشہ علماء اسلام کا اتفاق رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں اور احادیث نبوی میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم، وطن، نسل، رنگ، زبان یا زماں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کی تمام تر آیات آپ کی عالمی دائمی نبوت پر دلیل ہیں۔ قیامت تک اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی حفاظت دراصل رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے، اور قرآن مجید رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صراحتاً دلیل و حجت ہے۔ سورہ کافرون کی پہلی آیت کے مخاطب اگر عصر حاضر کے یہود، نصارہ اور مشرکین کافر نہیں ہیں تو پھر کافر کون ہیں؟ جن بنیادوں پر دور نبوت کے یہود و نصارہ اور مشرکین کو کافر کہا گیا ہے، عصر حاضر کے یہود، نصارہ اور مشرکین کے عقائد و نظریات ان سے کیا مختلف ہیں؟ یہود آج بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ، نصارہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں۔ تثلیث کا کفر ان کی رگ و پے میں ہے۔ ان قدیم گمراہیوں کے علاوہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ملحد اور دہریے ہو گئے ہیں، اور یہود، نصارہ اور مشرکین کے کافر ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص بھی، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، رسالت محمد کا منکر ہے، کافر ہے۔ رہی یہ بات کہ یہود، نصارہ اور ہندو وغیرہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، البتہ دوسرے ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو کافر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ بات قرآن سے بے خبری اور صریحی جہالت پر مبنی ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب، کیا خود ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے جب بھی وہ جہنم کا ایندھن ہے؟ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے یعنی مشرکین سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور آفتاب، چاند کا کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اس آیت میں مقصود کلام یہی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اگر رسالت نبوت کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان چاہے توحید کے ساتھ یا شرک کے ساتھ اللہ کو مان بھی لے اور آخرت پر یقین بھی کرے، وہ کافر ہی کہلائے گا، جب تک کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے۔ انسان اسلام کی سلامتی میں ایمان بالرسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی داخل ہو سکتا ہے۔ جس طرح توحید یا آخرت کا منکر کافر ہے، اسی طرح رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی کافر ہے۔
معلوم ہوا کہ منکرین رسالت محمدی خواہ دور نبوت کے ہوں یا عصر حاضر کے، سب کافر ہیں، خواہ وہ اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، آخرت کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، وجود ملائکہ پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، جنت و جہنم پر یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا انکار سیدنا محمد بن عبداللہ کی تکذیب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ کافرون ذکر کیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ کفر، کفران اور کفور کے معنی چھپانے کے ہیں۔ کفر کے معنی لغت میں کسی چیز کے چھپانے کے لیے آتے ہیں۔ عربی زبان میں رات کو اسی لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ اسی اعتبار سے کفر نعمت اور کفران نعمت کے معنی شکر ادا نہ کرنے، نعمت چھپا دینے کے آتے ہیں، اور اسی لحاظ سے وحدانیت، شریعت یا نبوت کے انکار یا ان میں سے کسی ایک کے انکار اور اس کی تصدیق کے ظاہر نہ کرنے کو کفر کہا جاتا ہے۔ کفر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کفر کی جو بیان کی گئی ہے وہ کفر جہلی ہے، جس کا سبب ہے آیات و دلائل کی طرف کان نہ لگانا، ان کی طرف التفات نہ کرنا اور ان میں غور و فکر سے کام نہ لینا، جیسے عام لوگوں کا کفر ہے، کیونکہ اکثر عوام یہ نہیں جانتے کہ ان پر کون کون سے عقائد ایمانی کا سمجھنا واجب ہے، بلکہ بعض لوگ تو شہادت کے دونوں کلمے پڑھتے ہیں لیکن ان کے معنی سے یکسر ناواقف ہیں اور اللہ اور اس کے رسول میں تمیز نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا کفر جہلی ہے۔ دوسری قسم کفر جحودی ہے، اور اس کا سبب یا تو خود بینی اور تکبر ہوتا ہے، جیسے فرعون اس کے سرداروں کا کفر تھا، یا ریاست کے جاتے رہنے کا خوف اور سرداروں کے میسر نہ ہونے کا دھڑکا، جیسے ہرقل کا کفر تھا۔ تیسری قسم کفر حکمی ہے۔ یہ وہ کفر ہے جس کو شریعت نے تکذیب کی نشانی مقرر کیا ہے، جیسے زنار کا باندھنا اور بت کو سجدہ کرنا، ان چیزوں کی حقارت کرنا کہ شرع میں جن کی تعظیم واجب ہے، جیسے نعوذ باللہ قرآن کو کوڑے دان میں ڈال دینا، یا حرام کو جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو چکی ہو، جیسے زنا یا شراب خوری کو حلال سمجھنا۔ اور جو کوئی امور مذکورہ میں سے کسی شے کا بھی مرتکب ہو، اس کے تمام اعمال سوخت ہو گئے، یعنی وہ صراحتاً طور پر کافر مانا جائے گا۔ خلاصہ پھر یہ ہے کہ منکرین رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہیں، اس لیے یہ کہنا کافر صرف اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے کو کہہ سکتے ہیں، یہ خیال باطل ہے۔ ہر رسول و نبی کی حیثیت ہی سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ جب اس کی حیثیت نبوت و رسالت کی تکذیب ہوئی، از خود اس کی دعوت کی بھی تکذیب ہوئی۔ یہ کہنا کہ عقائد توحید اور آخرت پر یقین کرنے کے بعد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی دنیاوی و اخروی فلاح صرف اور صرف سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ سورہ کافرون کی آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک کفار کی تکذیب ہی کا خطاب فرمایا گیا۔ آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون کی آخری آیت کو آج کل لوگ وحدت ادیان، تمام ادیان ایک جیسے ہیں اور ان کی ایک ہی اصل ہے، اور سیکولرزم کی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں سیکولرزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل بحث و گفتگو میں سیکولرزم کی اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے، لیکن پہلے اس کے لغوی معنی پر غور کیا جانا چاہیے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں سیکولرزم کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے: سیکولرزم ایسا نظریہ ہے جو اس دنیا کے معاملات سے بحث کرتا ہے اور روحانیت یا تقدس سے عاری ہے،
یہ مذہب یا مذہبی عقیدے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ سیکولرزم ایک منظم سیاسی و سماجی فلسفہ ہے جو مذہبی عقیدے اور عبادت کی ہر شکل کو مسترد کرتا ہے۔ سیکولرزم اس تخیل کا نام ہے کہ تعلیم اور دیگر اجتماعی امور کے نظم میں کسی بھی مذہبی عنصر کی شمولیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس تعریف کی روشنی میں سیکولرزم کے دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ پہلا پہلو فلسفیانہ ہے۔ اس اعتبار سے سیکولرزم خدا اور انسان کے زندہ تعلق کی صاف نفی کرتا ہے، گرچہ سیکولرزم کے ابتدائی داعی خود کو ملحد کہلانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر اس کی وجہ محض یہ تھی کہ وہ عوام میں اپنے خیالات پھیلانے کے خواہاں تھے اور اس لیے عوام کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ بہر صورت یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ان کا رجحان الحاد کی طرف تھا۔ اس رجحان کی وجہ ان کا یہ اصرار تھا کہ صرف ان معلومات کو یقینی اور قابل اعتماد تسلیم کیا جانا چاہیے جو انسان کو اپنے مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر وحی الہی کا علم قابل اعتماد ذریعہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ غیب کا انکار اس رجحان کا لازمی نتیجہ ہے۔ سیکولرزم کا دوسرا پہلو عملی ہے، اس اعتبار سے کہ سیکولرزم اس رجحان کا نام ہے کہ اصلاً اس دنیا اور اس کے معاملات پر توجہ کیا جائے، چاہے زبان سے آخرت کا انکار نہ ہو، لیکن زندگی کے امور و مسائل پر گفتگو اور بحث اور کار حیات کی انجام دہی میں آخرت کو اور اس کے امکان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اسی طرح سیکولرزم اس بات کا نام بھی ہے کہ تعلیم، سیاست اور دیگر اجتماعی امور کو مذہب سے آزاد رکھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب یا ہدایت الہی کی طرف رجوع نہ کرنے کی صورت میں اجتماعی امور میں رہنمائی کس منبع سے حاصل کی جائے گی؟ تو اس کا جواب سیکولرزم کے نزدیک یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے معاملات کی تنظیم کے لیے انسانی عقل کو رہنما بنایا جائے گا۔ یہ عقل انسانی مشاہدات اور تجربات کو زیر غور لائے گی، ان کو منظم کرے گی اور ان سے نتائج اخذ کرے گی۔ چونکہ مشاہدات اور تجربات قابل اعتماد ہیں، اس لیے ان سے اخذ نتائج بھی قابل اعتماد ہوں گے۔ یہ سیکولرزم کا وہ فلسفہ ہے جس پر الحاد پسند یقین رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے تمام مذاہب کی سیکولرائزیشن ہو چکی ہے۔ ان مذاہب کے ماننے والے عوامی حاکمیت پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان مذاہب میں ہر زمانے میں ہر جگہ ہر طرح کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ان کے برعکس اسلام کی اپیل ماورائے زمان و مکان ہے۔ یہ آج بھی بنی نوع انسان کے ہر طرح کے مسائل بلکہ اسی طرح موزوں و مؤثر طریقے پر حل کر سکتا ہے جس طرح اس نے 1400 سال پہلے کیے تھے۔ اندھیرا جہاں بھی جب بھی ہو روشنی سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اسلام کی سیکولرائزیشن کبھی نہیں ہو سکتی اور پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سیکولرزم کی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الکافرون بالخصوص اس کی آخری آیت کو کسی بھی طور نام نہاد وحدت ادیان اور سیکولرزم کے جواز میں پیش کرنا صریح جہالت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تمام ادیان صحیح و حق ہیں اور ایک ہی اصل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، پھر بعثت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، ہندو مت، بدھ مت سبھی مذاہب دنیا میں موجود تھے۔ یہ تمام مذاہب اگر صحیح و حق اور ذرائع نجات ہیں، پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے؟ کیا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پہلے سے موجود ادیان حق میں ایک اور دین کا اضافہ کرنے کے لیے مبعوث ہوئے؟ نعوذ باللہ۔ اگر ایسا ہی تھا پھر باقی ادیان کے پیروکاروں کو اسلام کی دعوت دینے کا مطلب کیا تھا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود، نصارہ اور مشرکین کو اسلام کی دعوت دے کر اپنے آپ کو مصائب و تکالیف میں ڈالا؟
تبلیغ اسلام، ہجرت اور غزوات آخر کس لیے؟ حالانکہ ان میں اکثر گروہ اپنے آپ کو انبیاء حق کے ساتھ منسوب کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اب حق و ہدایت اور سلامتی و نجات کی صرف ایک ہی شاہراہ ہے، اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی اور دکھائی ہوئی قرآن و سنت کی شاہراہ ہے۔ ظاہر ہے جو ادیان دور نبوت میں حق و صحیح نہیں تھے اور اس لیے ان کے پیروکاروں کو اسلام کی دعوت دی گئی، وہ اس وقت صحیح و حق کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو ہمسر ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی مذہب یا فلسفے کو دین اسلام کا ہمسر قرار دینا کفر و الحاد ہے۔ اسلام اور باقی ادیان برابر اور ایک جیسے نہیں۔ قرآن کریم نے خود ارشاد فرما دیا، سورہ رعد آیت نمبر 16، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ اسی بنا پر فرمایا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اس پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے اور ہر مسلمان زبان قال و حال سے اعلان کرے کہ اے کافروں، اسلام اور کفر کے درمیان سمجھوتے کی کوئی صورت نہیں، رات اور دن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تم دیکھ رہے ہو ہم تمہارے شرک اور نظام شرک سے بیزار اور بری ہیں، اور امر واقعی یہ ہے کہ ہم جس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ کافروں کی یہ غلط فہمی آج ہی دور ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے کہ مستقبل میں بھی کبھی اسلام اور شرک کے درمیان سمجھوتے کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی، ہرگز نہیں۔ تمہیں اس سمجھوتے پر بھلا کیا حرج، تمہارا اس میں کیا نقصان؟ ہم ان معبودوں کی عبادت کرنے والے نہیں جن کی تم فی الوقت کرتے ہو، اور تم لوگ بھی توحید الہی اختیار کرنے والے نہیں ہو۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے بعد کئی مشرکین حلقہ بگوش اسلام ہوئے، جبکہ اس آیت میں ان کے ایمان کی مستقل نفی بیان ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت ان کافروں کے متعلق ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم ازلی کی بنیاد پر فرماتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف وغیرہ۔ آیات میں جو تکرار ہے وہ بے معنی نہیں۔ ایک صورت تو مفسرین نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ یہ تکرار بغرض تاکید ہے، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جس طرح تم عبادت کرتے ہو ہم دونوں سے بیزار ہیں۔ ہم جس معبود لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور جس طرح اس کی عبادت کرتے ہیں، تم یہ فکر و عمل قبول کرنے پر آمادہ نہیں، اس لیے لکم دینکم ولی دین۔ میں مبعوث ہوا ہوں تم کو حق و نجات کی طرف دعوت دوں، پس اگر تم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو میں ہرگز تمہاری اطاعت نہیں کروں گا۔ الحمدللہ سورہ کافرون کا ترجمہ و تفسیر یہاں مکمل ہوا۔ سورہ کافرون کے متعلق فضائل میں موجود ہے کہ کوئی اس سورت کو بعد نماز فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے دل سے ڈر، بغض، حسد، کینہ، جھوٹ، فریب، نفاق، گویا کہ ہر قسم کی اخلاقی بیماری اور برائی نکل جائے گی، اور وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے پڑھنے والے کا خاتمہ بالایمان ہوگا، دل عبادت کی طرف مائل ہوگا۔ اگر کوئی بچہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہو تو گھر کا کوئی بھی فرد 21 روز تک اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کو صبح و شام پڑھنے سے شرک، شک و فساد و اعتقاد سے محفوظ رہے گا۔
طلوع آفتاب کے وقت روزانہ پڑھنے سے دن خیریت سے گزرے گا اور دنیا کے تمام شرور سے محفوظ رہے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے فہم کے صدقے اللہ کریم ہمیں دین مبین پر استقامت نصیب فرمائے اور فی زمانہ پائے جانے والے تمام قسم کے فتنوں سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك،